سیدنا سہل ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں فرمایا لأعطین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھ میں اللہ وحدہ لا شریک ہمیں فتح عطا فرمائے گا. تو کل کا دن جب آیا سارے منتظر تھے کس کو یہ سعادت ملے گی جس کے ہاتھ میں فتح اللہ نے لکھ دی ہے. تو حضور نے پوچھا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے بھئی علی ابن ابی طالب، میرے چچا زاد کہاں ہیں؟ سب نے عرض کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی عینیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو آنکھیں درد کر رہی ہیں، آنکھوں کی تکلیف ہے انہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارسلوا الیہ فأوتي به فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا له فبرأ حتی کان لم یکن به وجع فأعطاه الرائے. بلاؤ بھئی ان کو بلایا گیا تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا. حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جیسے ہی میرے کملی والے کا لعاب میری آنکھوں میں گیا تو میری آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے کبھی خراب ہی نہیں ہوئی تھی. معلوم یہ ہوا کہ تیرے میرے لعاب، تیری میری تھوک بیماریوں کا جڑ ہے، ہاں جی، لیکن میرے سونے نبی کا لعاب سبحان اللہ یہ سارا کا سارا شفا ہی شفا ہے. وہ کھانے میں آ جائے تو اللہ برکت دے دیتا ہے، وہ آٹے میں آ جائے تو اللہ برکت دے دیتا ہے، وہ کنویں میں چلا جائے تو اللہ برکت دے دیتا ہے، وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگ جائے تو اللہ اس کو درست فرما دیتا ہے، وہ قتادہ کی آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ کو ٹھیک کر دیتا ہے. اگر آنکھیں تکلیف کر رہی ہوں حضور آنکھوں میں لگاتے تو پیارے علی کہتے ہیں وہ ساری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ لعاب شریف ڈالا آنکھیں ٹھیک ہوئیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بے فکر رہے، بس یہ آنکھیں تکلیف کر رہی تھیں اب ہوگی ٹھیک. اب ان کافروں کی ایسی کی تیسی، یہ جب تک اب کلمہ نہیں نہ پڑھ لیں گے علی ان سے اب جنگ کرتا رہے گا. اب ان کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جنگ کس سے کر رہے ہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفض علی رسلک حتی تنزل بساحتہم ثم ادعوہم الی الاسلام واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم. علی جاتے جنگ نہیں شروع کر دینی، نرمی سے بات کرنا، سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، ان کو یہ بتانا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق واجب ہیں. بخدا اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جاتا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ روایت صحیح بخاری شریف میں اللہ آپ کی خیر کرے اور صحیح مسلم شریف میں، صحیح بخاری شریف میں 4210 نمبر ہے جی، صحیح مسلم شریف میں 2406 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. سمجھ آئی؟ اس روایت سے کیا پتہ چلا؟ اس روایت سے یہ پتہ چلا کافروں کو تبلیغ کرنی چاہیے. پہلے کافروں کو نرم بات کرو، نرم بات کر کے اس کو اس طرف مائل کرو، ان کو قائل کرو. جب وہ قائل ہو جائیں پھر ان کو کلمہ پڑھا دو. میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک صرف 50 کافروں کو مسلمان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے. اس دنیا کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کروا دینا.
کسی کافر کو، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی دیچری کو، کسی ہندو کو، کسی پارسی کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کرنا، یہ کائنات کا سب سے بڑا احسان ہے، کیونکہ میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِأَنَّ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، یہ سرخ اونٹوں سے تمہارا بہتر ہے، تمہارے پاس سرخ اونٹوں کے ریوڑ ہوں، ایک بندہ کلمہ پڑھ جائے، یہ اس سے بہتر ہے۔ ہم نے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے میں کوشش کی ہے، یاری دوستی نبھانے میں کوششیں نہیں کی۔ میں کوئی اتنا بوڑھا بزرگ 80-90 سال میری عمر نہیں ہو گئی، میں بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ہوں، لیکن میں نے جو ہے خرافات میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، میں نے کافروں کو مسلمان کرنے میں وقت ضائع کیا ہے۔ بلکہ ضائع کیوں کیا ہے؟ میں نے وقت، یہ گولڈن پیریڈ ہے میری زندگی کا کہ میں نے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔